ان کو جو بڑی بڑی باتیں کر رہے کہ پیارے آ جاؤ یہاں پر، یہاں کے مقابلہ کرو، کہاں تم کھڑے رہ کے یہ کر رہے، آؤ یہاں پہ مقابلہ کرو۔ اب آپ دیکھو آج رات میں پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ان کو وہی بولیں گے۔ ان دونوں کو کچھ نہیں ہے، ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں ہے، خالی میں ہی دکھ رہا ہوں ان کو۔ تو اس کا میں نے بات کیا معلوم ہوئی کہ گھر میں کوئی رہنا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو دکھ رہا ان پہ ہی پیچھے پڑ جاؤ۔ تو خیر کوئی بات نہیں، بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک کی پیٹھ ہے، جس کی پیٹھ لگ گئے چھوڑنے والے نہیں ہم۔ تو خیر بہرحال آپ تمام کا شکریہ، دوروں میں بھی ساتھ دیں گے، پیدل دورے میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بات آپ کے دل میں آنا بھی نہیں چاہیے، یہ بات دل میں آنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کسی کے دل میں بات آ رہی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ ظرف کی مثال نہیں ہے۔ آپ کو اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے جماعت کے ایک ذمہ دار پر پورا بھروسہ کریں، یہ ہمارا اخلاص اور سوچ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آ کے کوئی بول دیا، ارے شک کرنا غلط ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، مگر میرے بھائی کوئی شخص 30-35 سال جماعت میں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے نظریات ان کے نظریات میں اتفاق نہیں ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا بات کر دے، غلط بات کر دے۔ تو یہ ہرگز ہماری زبان سے، نہ ہماری نجی گفتگو میں، نہ ٹیلی فون میں، نہ ہماری گفتگو میں یہ بات آنی چاہیے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چار مینار کے اسمبلی سیٹ پر ہم دوبارہ اپنے مجلس کو کامیاب کریں، بس یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کسی شخصیت کے لیے کام نہیں کیے، نہ کریں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک دن، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم جماعت کے لیے کام کرتے ہیں اور جماعت کے لیے بھی کام کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر سوچیے بھی مت۔ ہمارا مقصد 30 تاریخ کے دن ہم کو اچھی پولنگ کرانا ہے، اور اس سے پہلے ہم تمام کو مل کر محنت کرنا ہے۔ آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ مل کر محنت کریں گے تو عوام بھی دیکھے گی بھائی لوگ ماشاءاللہ سے آگے آ رہے ہیں، ہم گھر گھر تک مجلس کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اس الیکشن کا موسم آتے ہی شروع ہو جاتا ہے، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ لکھ دیا۔ آپ سب کی فکر مت کریے، چھوڑیے، بازو رکھیے۔ آپ کا مقصد، ہماری کوشش سے بھی ہونی چاہیے کہ مجلس کو کامیاب کیا جائے، اور میں یہی کوشش کرنا آپ کا اور ہمارا مقصد ہے۔ تو جو پیدل دوروں کے پروگرام بنائے جائیں گے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے ابتدائی میں ہے اور متعلقہ رکن بلدیہ ہے، تو آپ تمام لوگ وہاں موجود رہیے۔ اور جہاں پر جو رکن بلدیہ ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ توجہ وہاں پر لیجئے جہاں کہ آپ مقامی رکن بلدیہ ہیں، اور وہاں پر کوشش یہ کریے کہ بہترین طریقے سے ہم پولنگ کیسے کروا سکتے، کیا کرنا چاہیے، ہم کو کام کرنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 4.5 پونے 5 سال میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں بہت ہی بڑے پیمانے پر ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ چوک کی مارکیٹ کا کام ابھی زیر دوران ہے، خلوت کمیونٹی ہال ہے، یہ جتنے 4 کمانے ہیں ان کا رینوویشن ہوا ہے۔ خورشید جا کی دوڑی کا بھی اب انشاءاللہ ریسٹوریشن شروع ہوگا۔ سردار محل کا رینوویشن ریسٹوریشن چل رہا ہے۔ میر عالم مارکیٹ کا کام زیر دوران ہے۔ 2 بڑے روڈ وائڈننگ کا کام شروع ہوا، آپ کے فتح دروازے کے پاس سے، ایک فتح دروازے سے جامع نظامیہ کبوتر خانے تک، اور ایک فتح دروازے سے لے کر والٹا ہوٹل تک۔ دوسرا آپ کے ایک روڈ وائڈننگ کے کام کی نوٹسیں دی جائیں گی اپنے پرانے کمشنر پولیس آفس کے پاس، اور آپ کے شیخ فیض کی کمان سے لے کر نبیل پورہ دروازے تک یہ کام نوٹسیں دی جانے والی ہیں۔ تو بہت سے کام ہوئے ہیں، بہت سے کام کروانا باقی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں آپ تمام کی محنت رہی، اراکین بلدیہ کی محنت رہی، رکن اسمبلی کی بھی کوششیں رہی۔ تو یہ جب ہم عوام کے درمیان میں جائیں گے، ہم کو سب باتیں بتانا پڑے گا۔ یقیناً شکایتیں ہیں، اس میں میں کوئی انکار نہیں کروں گا، میرے تعلق سے بھی شکایت ہوں گی، آپ کے تعلق سے بھی ہوں گی،
مگر ہمارا کام یہ ہے کہ عوام کو بتائے. اب مثال کے طور پر پرانا پل میں ہمارے پاردی بھائی وہاں پر رہتے ہیں. آپ پاردی بھائیوں سے جا کر پوچھو, برسوں کے بعد ان کو پہلی مرتبہ شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ مل گیا. راج موہن کو معلوم, یعنی وہ پاردیوں کو BCA میں آتے تھے, کوشش کیے ان کو شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. وہاں پر ہم کام کروائے. بہت سے علاقوں میں ماشاءاللہ سے ہمارے اراکین بلدیہ کی کوشش رہی. تھوڑا بہت میں بھی کیا بولتے آٹے میں نمک کا کام میں نے بھی کیا. تو یہ ہم کو یہ اس پر توجہ لینے کی ضرورت ہے. یہ 20-22 دن ہمارے پاس ہے. 28 تاریخ کو کیمپین ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگ آئیں گے جن کا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے علاقے میں, آئیں گے بڑا ٹی وی پہ چیخا ماریں گے, مگر زمین پہ کچھ اثر نہیں ہے ان کا. تو کہاوت ہے نا اردو کی, اوپر سے گرا بم ہڈی نہ دم. تو وہ حال ہونے والا ہے ان کا. خیر اس کے معنی الگ ہے, وہ نہیں بول سکتا میں. تو ان کا حال بھی وہی ہونے والا ہے. بڑے بڑے آئیں گے, آ کے یہ کریں گے, وہ کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے آ کے چلے گئے. بلدیہ الیکشن میں امت شاہ آ کر کھڑے رہے تھے. میرے کو اچھا یاد ہے, غوث میرے کو بولے صاحب انہوں آ رہے. میں بولا غوث تم کرنا کیا ہے, فکر مت کرو. غوث لگ گیا کام پہ اپنا, یوں جھکتے ہوئے شروع ہو گئے. پھر راج موہن بولا ارے صاحب یوگی آتا. میں بولا راجو تو کس مرض کی دوا ہے؟ بولے دیکھ لیتا ہوں صاحب میں. کچھ نہیں ہوا, الحمدللہ کامیابی ملی, کیونکہ آپ نے محنت کی, ہم تمام نے جستجو کی. تو جلسے 2 جلسے ہوں گے, 2 سے بڑھ کے جلسے نہیں ہوں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ محسن بلالہ صاحب سے, اراکین بلدیہ سے, کہ ہمارے مقررین کے لسٹ بنائیے اور تقاریر جو ہے الیکشن کے قانون کے دائرے میں رہ کر دیجیے. گالی دینا آسان ہے, مگر قانون کے دائرے میں رہ کے کپڑے اتارنے کا مزہ کچھ اور ہے. کپڑے اتارنے کا مزہ ہے کہ ان کو ایکسپوز کرنا, یہ نہیں بولنا کہ وہ نہیں ہے اس کو عملی مت کریے خدا کے لیے. نہیں صدر صاحب بولے تھے, نہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر آپ بھی بہت کچھ کر سکتے, بہت ہم بول سکتے, بہت ہمارے پاس بولنے کے لیے ہے. اور یہ عوام کا دل جیتنا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا, کسی بھی قسم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا. بول رہا ہوں آرام سے پیسفل طریقے سے الیکشن کروائیں گے. ہاں اگر کوئی زیادہ ہوشیاری کر رہا اور آ کر ہمارا کر رہا, میرے کو بتائیے, کمپلین کریے پولیس سے, فوراً کمپلین کریے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سے حضرت پولیس تو جہاں گئے پیچھا کر رہی ہمارا. اب تو بیت الخلاء میں آنا باقی ہے, کہیں بھی جا رہے آ جا رہے. میں کل دورہ کر رہا تھا چوٹی شاہ میدان میں, 2-3 لوگوں کو الگ کپڑوں میں دیکھا. اب ظاہر ہے آپ ان کو ہم دیکھتے کہ پہچان لیتے. میں محمود خالد سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ تو بولے صاحب یہ اپنے ساتھ لگے ہوئے فرشتے ہیں. میں اچھا یوں, خیر کوئی بات نہیں, چلنے اچھا ہے, کیا چھپانے کا کیا ہے ہمارے پاس. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام صدر و معتمدین دوروں میں جہاں آپ کے پاس ہوگا شرکت کریے. وقت آپ کے پاس ہے تو ذوالفقار صاحب کے ساتھ رہیے, جلسوں کو کامیاب بنائیے اور عوام تک ہمارا میسیج پہنچائیے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پہ جا کر آپ کوئی بات کر سکتے تو بالکل کریے. ہمارے کارپوریٹر صاحب نے ان کا ایک ویڈیو میں کل دیکھا, ایک صاحب بنا کر بھیجائے. کسی ایک صاحب کو کینسر ہو گیا تھا, آپ میرے پاس آئے, لیٹر لیے. وہ شخص خود سے ویڈیو بنا کے ڈالا کہ بھائی میں دارالسلام کو گیا, لیٹر لیا اور پورا اس کا علاج ہو گیا. تو اس طرح کے کئی چیزیں آپ کر سکتے. آپ میڈیا کے محتاج نہیں ہیں. آپ بیٹھ کر 1-2 منٹ کا ویڈیو بناؤ, یہ گورا ڈالیے, پھیلائیے. جتنا ہو سکے انفارمیشن عوام کے درمیان میں لائیے. گالی گلوچ سے نہیں, سچائی کو بتائیے, پازیٹیو چیزوں کو بتائیے. اور یہ چیزیں ہم کر سکتے, عوام تک ہماری بات پہنچا سکتے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں جو ہمارے اراکین بلدیہ نے کام کیا, ہم کو ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائیوں کا, دلت بھائیوں کا, پاردی بھائیوں کا, بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کا ووٹ ملنے والا ہے 4 مینار میں انشاءاللہ. تو یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے. آپ کا بے حد شکریہ. ذوالفقار صاحب آپ جانتے ہیں, جو لوگ ذوالفقار صاحب کو نہیں جانتے, ان کا پہلے الیکشن میں بم ڈالے گئے تھے. ذوالفقار صاحب کے پہلے بلدیہ کے الیکشن میں بم ڈالے گئے تھے. 4 محل وارڈ تھا, 4 محل وارڈ.
4 महल वार्ड था और मैं सालार के साथ उस वक्त गाड़ी में था, तो मैं अपनी आंखों से देखा कि एक खातून को ये पैर पे से खून निकल रहा था, ऑटो में ले जा रहे थे, तो गाड़ी सालार रोक कर बोले अब क्या हुआ, कैसे हुए? तो औरत तकलीफ़ में थी, इनको फ़ौरन उस्मानिया लिख जाओ। तो बोली नहीं साहब, सालार पोलिंग बूथ यहाँ है, मेरे ख्याल से ये जहाँ पे अब दारुस्सलाम बैंक है आपका, इस रोड पे। बोले नहीं वोट पोलिंग में वोट डाल के जाती हूँ मैं। तो ये जज्बा हमारे ख़वातीन में है। और जुल्फ़िकार साहब की शुरुआत बमों में हुई है, तो इनको देख के बम मत समझिए आप, लोग चले आते बास के चेहरों को देखकर। ये मशहूर इलेक्शन में कामयाबी हासिल किए और मरहूम कायद ने इन पर भरोसा किया, सालार ने इनको मेयर भी बनाया और मजलिस ने दोबारा इनको अब असम्बली का टिकट दिया। मैं साथ में ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि जिनको टिकट नहीं मिला, आपकी तकलीफ़ वजह है, मैं आपकी तकलीफ़ को थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, मगर आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर आपको मौका मिलेगा और मुझे यकीन है कि आप में काबिलियत है, आप में जज्बा है और इंशाअल्लाह ताला जमात यकीनन उससे फ़ायदा उठाएगी और आपको मुस्तक़बिल में उसका मौक़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मौक़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह आपको मौक़े मिलेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपकी जो ख्वाहिश है, अगर वो ख्वाहिश जमात और गरीब आवाम की फ़ायदेमंद होगी तो मैं कौन, अल्लाह ख़ुद फ़ैसला करेगा, अल्लाह कराएगा। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझसे मिले, बात किए, फ़ोन के ज़रिए, SMS के ज़रिए, हर एतबार से मुझे उन्होंने कहा, इशारतन कहा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस फ़ैसले को कबूल किया। इंसान है, इंसान की ख्वाहिश होती है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये इनका बड़ापन है कि उनको टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद भी वो खंदा पेशानी के साथ कह रहे हैं कि नहीं साहब एक दिन की तकलीफ़। एक साहब को बोला मैं, क्या हुआ? ले एक दिन छोड़ दो साहब। मिला क्या करते एक दिन? नहीं ज़रा सोच तो। मिला सोचते क्या? छोड़ दिया, ठीक है एक दिन। उसके बाद आप देखो हमारा सिपाही जो है फिर रोड पे निकल के आवाम के दरमियान में जमात के लिए काम कर रहा है। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए भी कोई आसान फ़ैसला नहीं है, मेरे लिए भी कोई आसान फ़ैसला नहीं था कि मैं पाशा कादरी को छोड़ सकूं। मेरे लिए भी कोई आसान फैसला नहीं था कि मुमताज़ खान को टिकट ना दो। भाई एक लगाव हो जाता है 25-30 साल का, और किसी को टिकट नहीं देना जो ख्वाहिशमंद थे। क्या करूं मैं? ये फैसला तो करना है, मुझे करना है, आपके दरमियान में रहकर करना है, मशवरे लेकर करना है। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो सदर साहब करे, तो वो भी मैं फेस करते आ रहा हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस और जमात के लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनका फैसला है, मगर जमात की खातिर वो लोग काम कर रहे हैं। और किसी पर भी शक मत करिए, आप किसी पर भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये बोल रहा है तो दुश्मन है जमात का, याद रखिए। अगर कोई शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो दुश्मन है मजलिस का। तो हमको और आपको काम करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ मुमताज़ खान साहब की बहैसियत MLA, उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी याकूतपुरा में, चार मीनार में। पाशा कादरी साहब ने पहले चार मीनार, फिर अब याकूतपुरा की इन्होंने नुमाइंदगी की। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अहमद पाशा कादरी साहब को सेहत याब कर दे। मेरा मानना ये कि पाशा मजलिस को पाशा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पाशा के पास जो तजुर्बा है, पाशा के पास जो सोच है, जो तड़प है, उससे जमात को ज़रूर फ़ायदा होगा। आप भी दुआ करिए कि अल्लाह पाशा को सेहत याब करे। डायलिसिस करा रहे पाशा, और कल मेरे को फ़ोन करके बोले सदर साहब सब झूठ है, बोले सब बकवास है, कुछ नहीं होता। मैं निकल के आऊँ क्या? बोला पाशा डायलिसिस करा लो, बात करो। मेरे भाई, हम खुशकिस्मत है कि ऐसे लोग डायलिसिस भी करा रहे हैं, मगर जमात के लिए फ़िक्रमंद हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे इनका साथ नसीब फरमाया। तो मेरी आप तमाम से, सदर मुतमदीन से, अराकीन से, हमारे अराकीन बल्दिया से, साबिक़ अराकीन बल्दिया से गुजारिश है कि मजलिस के लिए हमको काम करना है और मजलिस को हल्क़े असम्बली चार मीनार से कामयाब करना है। और मैं जुल्फ़िकार साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि जीतने के बाद भी आपका ये काम होना चाहिए कि मजलिस के किसी भी सदर मोतमद को तकलीफ़ ना हो।
یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک سسٹم ایسا بنائیے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں کا صدر معتمد ہے اس کو اعتماد میں لو آپ, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیتنے کے بعد ایک ایسی میٹنگ ہوں گی, اس میں ایڈیشن یہ ہوگا کہ اس میں بلدیہ کے, واٹر ورکس کے, الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیں گے, اور ان کو بلا کے بولیں گے کہ یہ ہمارا بوتھ کا پریزیڈنٹ ہے, یہ ہمارا بوتھ کا جنرل سیکرٹری ہے, انہوں جب آئیں گے تو آپ کام کرنا ان کا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں انہیں بولنا. تو یہ سنا, یہ عوامی جلسہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اب ہم کو اور آپ کو مل کر کام کرنا ہے. الیکشن ہے, زیادہ اور کانفیڈنس مت ہوئیے. دیکھیے اگر کوئی کمزور بھی آ کے مقابلہ کر رہا نا تو اس کو عزت دے کر مقابلہ کرنا یہ عقل مندی کا کام ہے. کون ہے کچھ بھی بھائی, الیکشن ہے, جنگ ہے, یہ جمہوریت کی جنگ ہے. اگر ہم ذرا بھی آنکھ پلٹائے معاملہ زمین نکل جاتی ہاتھ سے. تو جو بھی ہمارا سیاسی مخالف ہے ہم اس کو عزت سے دیکھیں گے اور بہترین طریقے سے اس سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے. تو پوری تیاری کے ساتھ ہم کو اور آپ کو جدوجہد کرنا ہے. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دورے کروں گا چار مینار میں. اکبر الدین اویسی سے میں نے کہا ہوں کہ ان کو بھی یہاں پر حلقہ اسمبلی چار مینار میں کم سے کم 5-6 جلسوں سے آ کر ان کو تقریر کرنا پڑے گا. وہ آئیں گے انشاءاللہ. سب لوگ مل کر اجتماعی طور پہ ہم لوگ کوشش کریں گے تو ایک اچھا نتیجہ نکلے گا. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اب یہاں سے آپ کا طعام کا انتظام ہے, آپ لنچ کر کے جائیے. اور کل آفس کا اناگریشن بول دیے کہاں پر ہے. ہاں, تو کل آفس کا اناگریشن ہے, مرکزی آفس کا. تو اس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک چارٹ بنا لو آپ, اور 28 تاریخ تک آپ کا کیا پروگرام ہے, کم سے کم 3-4 دن کا, وہ مرکزی آفس کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیجئے. اور سب کو تاکہ اطلاع بھی مل جائے, اور اراکین بلدیہ کو فوراً 1 دن پہلے 2 دن پہلے اطلاع کر دینا. جلسوں کا پرمیشن نکالیے, اور آخری جلسہ کہاں پہ کریں گے آپ اس کا طے کر لو. 28 تاریخ کے دن ہم کیا کرنے والے ہیں وہ طے کرو, اس کا پرمیشن ڈالو آپ. تو یہ سب چیزیں ہم کو ابھی سے سسٹمیٹک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. پوری ٹیم ورک کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے, پورے سب کو جماعت کے لیے کام کرنا ہے. کوئی چھوٹا نہ بڑا, سب کو مل کے ہم کو کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس میں بڑی کامیابی ہم کو ملے گی. اور پھر 2 مہینے کے بعد شاید رمضان کے مہینے میں پارلیمنٹ کا الیکشن آئیں گا. کہ مارچ میں 1 مارچ کو رمضان شروع ہوگا, تو مجھے دکھتا ہے کہ شاید رمضان میں ہی پارلیمنٹ کے الیکشن کی پولنگ شروع ہوگی. خیر وہ تو بعد کی بات ہے, مگر اب یہ تو الیکشن ہے, سیمی فائنل ہو جانے دیجئے. اور جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو ہم تو بول رہے ان کو جو بڑی بڑی باتیں کر رہے کہ پیارے آ جاؤ یہاں پر, یہاں کے مقابلہ کرو. کہاں تم کھڑے رہ کے یہ کر رہے, آؤ یہاں پہ مقابلہ کرو. اب آپ دیکھو آج رات میں پرائم منسٹر آ رہے, انہوں بھی وہی بولیں گے. ان دونوں کو کچھ نہیں ہے, ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں ہے, خالی میں دکھ رہا ہوں ان کو. تو اس کا میں نے بات کیا معلوم ہوئی کہ گھر میں کوئی رہنا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو دکھ رہا ان پہ ہی پیچھے پڑ جاؤ. تو خیر کوئی بات نہیں, بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم بھی ایک کی پیٹ ہے, اس کے پیٹ لگ گئے, چھوڑنے والے نہیں ہم بھی. تو خیر بہرحال آپ تمام کا شکریہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اہم باتیں میں آپ کو بتائی ہیں آپ اس پر عمل کریے, اور ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے. اختلافات اگر ہے تو اس کو ختم کریے, جماعت کو دیکھیے, مجلس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. اور جتنا ہو سکے ہم کو تمام ہمارے جتنے علماء ہیں, مشائخین ہیں, ذاکرین ہیں, ان سب سے جا کر ملنا ہے, ان سب سے ہم کو ان کی دعائیں حاصل کرنا ہے, ان سب سے ہم کو تائید حاصل ہوگی. یہ آپ کا اور ہمارا ذمہ داری ہے. ذوالفقار صاحب پرانے مندلی ضرور ہیں, مگر یہ جو علاقہ ہے اسمبلی کا الیکشن ہے تو ان کے محنت کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری محنت کریں گے, اور اللہ نے ان کو کامیاب ضرور کرے گا. اور کامیابی کے بعد بھی ذوالفقار صاحب پورے چار مینار کے صدر و معتمدین کو اعتماد میں لے کر اور ان کو پورے عزت کے ساتھ ان کا مقام دیتے ہوئے وہ کلیکٹیولی اجتماعی طور پر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو
تو میں شکر گزار اور ذمہ داری اب ذوالفقار صاحب کی ہے کہ وہ ہمارے جماعت کے صدر و معتمدین کو ساتھ لے کر ان کو اپنے سینے سے لگا کر ہر ایک کے دل میں یہ بات پیدا ہونا کہ یہ کسی سے امتیاز نہیں برتتے. یہ بہت بڑی مشکل کام بھی ہے مگر یہ کام کرنا پڑے گا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو دورے ہوں گے جلد سے ہوں گے وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.